ہمیشہ سے دعاؤں پر یقین رکھا ہے، لیکن مجھے کبھی یقین نہیں ہوا کہ میری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے ایک مشکل وقت کا سامنا کیا اور میں نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی، اور حیران کن طور پر میری دعا قبول ہو گئی۔ اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ دعائیں حقیقتاً طاقتور ہوتی ہیں، اور اب میں ہمیشہ اللہ سے معجزات کی امید رکھتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ بھی ان خوش نصیب میں سے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ ان کی منچاہی چیزیں پوری کرتے ہوئے ان پر معجزات کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی معجزے کے انتظار میں ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ایسے ہی سوالات پوچھتے ہیں اور ایسے ہی معجزات کا انتظار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دعا کی قبولیت کی کچھ نشانیوں پر بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں اور اللہ سے معجزات کیسے مانگ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھیں زمین و آسمان تک اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور جان رکھیں کہ جب اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے اور کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی منچاہی چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب آپ کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو آپ کا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جہاں صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، اور یہ دروازہ جو بند نظر آ رہا ہے ایک دن تیرا رب ہزاروں دروازے کھول دے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا، بلکہ آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنیں۔ جس طرح کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں،
وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور آپ کے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا اور تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں، تو سنو، قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہو اس کی دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اس نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا کی توفیق نہ دیتا۔ نظر انداز کر دیں وہ سارے وسوسے جو آپ کے دل کو بے چین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں سن نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش میں کیوں؟ تو سنو، اللہ آپ کو اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کے آنسو، آپ کے سجدے، آپ کی عبادتیں آپ کو اللہ کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ تو یاد رکھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتور دعا ہے جو آپ کو دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے۔ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ اس کی پسندیدہ دعا قبول فرما لیتا ہوں، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں رکھتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔
اگر آپ اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں۔ یاد رکھیں وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ وہ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھیں جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہیں اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ آپ کے کام آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو اللہ آپ سے فرماتا ہے، اے میرے بندے اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تم مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے سائے میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں کبھی بھی اندھیرے کی رات نہیں آتی، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ گمراہی کے راستے سے نکال کر اپنی رحمت کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ان سے فرماتے ہیں، اے بندو تم کہاں بھٹک رہے تھے؟ تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں کھو رہے ہو؟ تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، میں نے تمہیں اپنے لیے خالص کیا تھا، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ لوٹ آؤ میرے پاس۔ یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اور جانتے ہیں ان خوش قسمت بندوں کو اللہ اپنی خاص عنایات سے نوازتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی روشن کر دیتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، اور اللہ کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت ہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگیوں کو نیک اعمال سے سجا کر آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ قدرت نے کس کو کس سے ملوانا ہے۔ اس بات کا فیصلہ قدرت خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ ٹھوکر بھی انہی کو ملتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی من پسند چیز آپ تک لے آئے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں،
بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی بھی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے بھی یہی سیکھا ہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور یہ جان رکھیں، برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، اس لیے صبر رکھیں، یقین رکھیں سب اچھا ہوگا۔ جب بھی پریشان ہوں تو سر مت پکڑیں، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ وہ روز سنتا ہے آپ کو بہت قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہیں نصیب سے؟ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ پتہ ہے اس دن آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جسے اس بات کا علم ہو جائے اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اس لیے سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کریں، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا ہے۔ یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ فائدہ اللہ کی طرف سے ہے، محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی اور نہ ملے تب بھی۔ کبھی کبھی جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ صرف ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، جبکہ کچھ وقت میں اللہ آپ کے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت آپ کا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ بے شک انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے اپنے نفس کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو اسے لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کے بھی برے وقت پر ہنسنے کی غلطی مت کریں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لوگ آپ کو بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کسی بھی چیز کے ختم ہو جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ تو واپس نہیں لیا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اپنے رب سے مانگا کریں، کیونکہ وہ نہ تو اوقات دیکھتا ہے اور نہ ذات۔ اپنی تمام مشکلات کو کہہ دیں کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب درد کی شدت سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا، ثابت تو اس سے بھی ہوتا ہے رب کا ہونا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ پتہ ہے شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ، اوپر سے دعا کا راستہ اور نیچے سے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خوشیوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ انسان کے کہا یا اللہ میں تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک بات کہوں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ تھک چکے ہیں تو اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ ہر ٹوٹی امید ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ پتہ ہے میں اپنے ہر غم صرف اللہ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور پتہ ہے کہ جب اللہ کی مدد ہمارے لیے آتی ہے تب ہمارے آنسو، ہمارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں اور آگے بڑھیں۔ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے نا کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں۔ ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اس لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی بھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں
جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا باعث تھیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت رکھیں۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ دنیا نصیب سے چلتی ہے اور آخرت محنت سے۔ تم دیکھنا ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ابھی کچھ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال ہی دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والی اگلی سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے تو وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت، مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بندے میں دوں گا جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔
وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی کی جو اس کے بیچ میں رکاوٹ بنے۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کو کہا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آخر میں کیسے حالات ان کے لیے بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، اور عین اس وقت جب لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا، دریا پر پہنچ کر رکے نہیں، اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا اور وقت کے فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو وہاں کے بڑے بڑے بھی دیکھتے رہ گئے، اور ان کے والد بھی پکار اٹھے کہ واہ ابراہیم، کیا رب ہے تیرا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نکالا تو گورنر بنا دیا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملوا دیا، جو دن رات آپ کی راہیں تکتے زار زار آنسو بہاتے تھے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب واپس لوٹے تو ساری قوم اللہ کا عذاب خود پر آتے دیکھ کر بت پرستی چھوڑ کر توبہ کر چکی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے، وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیں۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب اللہ پر اعتماد کیا جائے۔
تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اس ایک ذات کی ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت جلد آپ کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہار لائے گا انشاءاللہ۔